قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم صداقت حضرت احمد علیہ السلام کے لیے ایک اور دلیل پیش کریں گے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی دعائیں قبول کی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں کثرت قبولیت دعا کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں 30,000 کے قریب قبول ہو چکی ہیں، اور ان کا میرے پاس ثبوت ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے پاگل کتے کے کاٹنے کا، مریض کے شفا یاب ہونے کا۔ اس کو مسلم عورت نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے سارے واقعات چونکہ محفوظ نہیں، اس لیے اس قسم کی زیادہ مثالیں اب نہیں مل سکتی، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں ہزاروں مثالیں آپ کی زندگی میں مل سکتی ہوں گی۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب کہ دہریت کا بہت زور ہے اور اس کو توڑنے کے لیے آسمانی نشانوں کی حد درجے کی ضرورت ہے، خدا تعالیٰ نے بہت سے نشانات اس قسم کے دکھائے ہیں جن پر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات کا قیاس کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک صاحب عبدالکریم نامی کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ وہ قادیان میں اسکول میں پڑھا کرتے تھے، انہیں اتفاقاً باولے کتے نے کاٹ کھایا۔ اس پر انہیں علاج کے لیے کسولی بھیجا گیا اور علاج ان کا بظاہر کامیاب رہا، لیکن واپس آنے کے کچھ دن کے بعد انہیں بیماری کا دورہ ہو گیا، جس پر کسولی تار دی گئی کہ کوئی علاج بتایا جائے، مگر جواب آیا کہ نتھنگ کین بی ڈن فار عبدالکریم، یعنی افسوس ہے کہ عبدالکریم کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان کی بیماری کی اطلاع دی گئی، کیونکہ سلسلے کی ابتدا تھی، ابھی جماعت احمدیہ کی ابتدا تھی، شروع ہوا تھا نیا، اور یہ صاحب بہت دور دراز سے علاقہ حیدرآباد دکن کے ایک گاؤں سے بغرض تعلیم آئے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بہت ہمدردی پیدا ہوئی اور آپ نے ان کی شفا کے لیے خاص طور پر دعا فرمائی اور فرمایا کہ اس قدر دور سے یہ آئے ہیں، جی نہیں چاہتا کہ اس طرح ان کی موت ہو۔ ایک جگہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کی ماں نے بڑے شوق سے اور جذبے سے اسے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے اتنے دور دراز علاقے سے، اس لیے بھی میرے اندر ایک درد پیدا ہوا کہ اس کے لیے دعا کروں۔ بہرحال اس دعا کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دورہ ہو جانے کے بعد ان کو شفا دے دی، حالانکہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس قسم کے مریض کو کبھی شفا نہیں ہوئی۔ اس وقت کی میڈیکل ہسٹری یہی کہتی تھی۔ ایک جگہ نواب علی محمد خان صاحب رئیس لدھیانہ کے خط کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نواب علی محمد خان صاحب مرحوم رئیس لدھیانہ نے میری طرف خط لکھا کہ میرے بعض امور معاش بند ہو گئے ہیں، آپ دعا کریں کہ تا کھل جائیں، کچھ کاروباری پریشانیاں تھیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے دعا کی تو مجھے الہام ہوا کہ کھل جائیں گے۔ میں نے بدریہ خط ان کو اطلاع دے دی، پھر صرف 2-4 دن کے بعد وہ وجوہ معاش کھل گئے، جو وجہ بنی تھی ان کے کاروبار میں یا ان کے کام میں کمی کی، وہ دور ہو گئی۔ فرمایا کہ میں نے بدریہ خط ان کو اطلاع دی، وہ 2-4 دن میں کھل گئے اور ان کو بشدت اعتقاد ہو گیا۔ حضرت مسیح السلام پہ ان کا اعتقاد جو تھا مزید پختہ ہو گیا۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے بعض اپنے پوشیدہ مطالب کے متعلق میری طرف ایک خط روانہ کیا، اور جس گھڑی انہوں نے خط ڈاک میں ڈالا اسی گھڑی مجھے الہام ہوا کہ اس مضمون کا خط ان کی طرف سے آنے والا ہے۔ تب میں نے بلا توقف ان کی طرف یہ خط لکھا کہ اس مضمون کا خط آپ روانہ کریں گے۔ دوسرے دن وہ خط آ گیا
اور جب میرا خط ان کو ملا تو وہ دریائے حیرت میں ڈوب گئے کہ یہ غیب کی خبر کس طرح مل گئی، کیونکہ میرے اس راز کی خبر، انہوں نے سوچا کہ ان کے اس راز کی خبر، فرمایا کہ میرے اس راز کی خبر کسی کو نہ تھی، اور ان کا اعتقاد اس قدر بڑھا کہ محبت اور ارادت میں فنا ہو گئے، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی یادداشت کی کتاب میں وہ دونوں نشان متذکرہ والا درج کر دیے اور ہمیشہ ان کو پاس رکھتے تھے۔ حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں پٹیالہ میں گیا، اور جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے، جب وزیر سید حسن صاحب کی ملاقات ہوئی تو اتفاقاً سلسلہ گفتگو میں وزیر صاحب اور نواب صاحب کا میرے خوارق اور نشانوں کے بارے میں کچھ تذکرہ ہوا۔ تب نواب صاحب مرحوم نے ایک چھوٹی سی کتاب اپنی جیب میں سے نکال کر وزیر صاحب کے سامنے پیش کر دی اور کہا کہ میرے ایمان اور ارادت کا باعث تو یہ 2 پیشگوئیاں ہیں جو اس کتاب میں درج ہیں، اور جب کچھ مدت کے بعد ان کی موت سے 1 دن پہلے میں ان کی عیادت کے لیے لدھیانہ میں ان کے مکان پر گیا تو وہ بواسیر کے مرض سے بہت کمزور ہو رہے تھے، بہت خون آ رہا تھا۔ اس حالت میں اٹھ بیٹھے اور اپنے اندر کے کمرے میں چلے گئے اور وہی چھوٹی کتاب لے آئے اور کہا کہ یہ میں نے بطور حرز جان رکھی ہے اور اس کے دیکھنے سے میں تسلی پاتا ہوں، اور وہ مقام دکھلائے جہاں دونوں پیشگوئیاں لکھی ہوئی تھیں۔ پھر جب قریب نصف کے یا زیادہ رات گزری تو وہ فوت ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ نشان اب بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ اب یہ باتیں جو انہوں نے ڈائری میں لکھی تھیں اپنے، ان کے کتب خانہ میں وہ کتاب ہوگی۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ چند سال ہوئے کہ سیٹھ عبد الرحمن صاحب تاجر مدراس، جو اول درجے کے مخلص جماعت میں سے ہیں، قادیان میں آئے تھے اور ان کی تجارت کے امور میں کوئی تفرقہ اور پریشانی واقع ہو گئی تھی۔ انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی، تب یہ الہام ہوا جو ذیل میں درج ہے: قادر ہے وہ بارگاہ ٹوٹا کام بنا دے، بنا بنایا توڑ دے، کوئی اس کا بھید نہ پاوے۔ اس الہامی عبارت کا یہ مطلب تھا کہ خدا تعالیٰ ٹوٹا ہوا کام بنا دے گا مگر پھر کچھ عرصے کے بعد بنا بنایا توڑ دے گا۔ فرماتے ہیں کہ چنانچہ یہ الہام قادیان میں ہی سیٹھ صاحب کو سنایا گیا، اور تھوڑے دن گزرے تھے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے تجارتی امور میں رونق پیدا کر دی، کام ان کے بحال ہو گئے اور بڑی کشائش پیدا ہو گئی، اور فرمایا کہ ایسے اسباب غیب سے پیدا ہوئے کہ فتوحات مالی شروع ہو گئیں، بے انتہا مالی کشائش پیدا ہوئی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بنا بنایا کام ٹوٹ گیا۔ الہام کے مطابق پہلے تو ترقی ہوئی کاروبار میں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس میں پھر خرابی پیدا ہونی شروع ہوئی اور کاروبار پھر خراب ہو گیا۔ پھر حضرت مسیم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ بشیر احمد میرا لڑکا، حضرت بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی بات ہے، آنکھوں کی بیماری سے ایسا بیمار ہو گیا تھا کہ کوئی دوا فائدہ نہیں کر سکتی تھی اور بینائی جاتے رہنے کا اندیشہ تھا۔ جب شدت مرض انتہا تک پہنچ گئی تب میں نے دعا کی تو الہام ہوا: برہ کا طفلی بشیر، یعنی میرا لڑکا بشیر دیکھنے لگا۔ تب اسی دن یا دوسرے دن وہ شفا یاب ہو گیا۔ یہ واقعہ بھی قریباً 100 آدمی کو معلوم ہوگا۔ الحمدللہ آج تک یہ نشان احمدی مسلمانوں میں پورا ہو رہا ہے، اور ملا بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احمدی مسلمانوں کی دعائیں سنتا ہے۔
جب یہ سرکاری نوکری کرتے تھے اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک دفعہ ملک صاحب نے کہا کہ سروس کے دوران ہمارے ایک انچارج تھے، بڑے متعصب انسان تھے، اور اکثر اپنے مولویوں کو میرے پاس مباحثے کے لیے لاتے تھے۔ اس طرح ایک بار وہ علامہ پروفیسر خالد محمود صاحب کو لائے، جو اس وقت کے بڑے جید عالم تھے۔ ان سے مباحثہ شروع ہوا۔ جب ان سے ان عالم صاحب سے کوئی بات نہ بن پڑی تو انہوں نے غصے میں گالیاں دینا شروع کر دیں، جو طریقہ ہے عام مولویوں کا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے جو افسر تھے انچارج، وہ ڈر گئے کہیں معاملہ خراب ہی نہ ہو جائے۔ اس پر ان علامہ صاحب نے میرے انچارج کو، جن کا نام عبد الرحمٰن تھا، ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہا کہ یہ مولوی صاحب کے الفاظ بڑے ہیں ایسے جو دل سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں جماعت کے افراد کا۔ کہتے ہیں مولانا صاحب کہ ان لوگوں نے خدا، رسول اور کتاب یعنی کلام الہی پر اتنے ظلم کیے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دیتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر، رسول پر اور قرآن کریم پر اتنے ظلم کیے ہیں احمدیوں نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا۔ لیکن کیوں ہلاک نہیں کیا؟ یہ ہر بار اس وجہ سے بچتے ہیں۔ مولانا صاحب کہنے لگے بچ جاتے ہیں۔ یہ کیوں بچ جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنی نمازوں میں خوب روتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ملک صاحب کہتے ہیں، میں نے انہوں نے کہا علامہ صاحب یہ بات آپ مجھ کی لکھ کے دے دیں۔ کہنے لگے کیوں؟ پنجابی میں کہنے لگے کہ آج میں لکھ دوں تو کل تسی اخبار بھی چھپا دے ہوگے۔ تو مطلب یہی ہے کہ یہ ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ احمدیوں کی گریہ آزاری جو ہے وہ ان کے ہر وقت کام آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے۔ اس کے باوجود کہ ہم غلط ہیں، پھر بھی یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آنکھیں بھی کھولے۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد